بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 217، 218، 217، 218۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ کل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ واولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا والذین حجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ ترجمہ: وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے؟ آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور روک دینا مسجد حرام سے اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کے نزدیک اور فتنہ و فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دیں تمہارے دین سے، اگر بن پڑے اور جو پھرے تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے حالت کفر پر، یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے عمل دنیا و آخرت میں، اور یہی دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تفسیر: یسألونک عن الشہر الحرام۔ حضرت جندب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو صحابہ کرام کی ایک جماعت کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کر دیا، اور ان کو ایک خط دے کر حکم فرمایا کہ اس خط کو وادی نخلہ میں پہنچنے سے پہلے نہ کھولنا اور نہ ہی کسی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور کرنا۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کھول کر پڑھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو یہ فرمان پڑھ کر سنایا اور کہا، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے تیار ہوں۔ یہ حد سن کر دو شخص تو واپس آ گئے اور باقی ان کے ساتھ ہی رہے۔ وہاں ان کی ملاقات ابن خضرمی نامی مشرک سے ہوئی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور مشرکین مسلمانوں پر اعتراض کرنے لگے کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کر کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس سریہ میں 7 صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت عبداللہ بن حجش ان کے امیر تھے، اور ان کے علاوہ حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، سعد بن ابی وقاص، عتبہ بن غزوان سلمی، سہیل بن بیضہ، عامر بن فہیرہ اور واقد بن عبداللہ یربوی شامل تھے۔ وادی نخلہ میں پہنچ کر حضرت عبداللہ بن حجش نے فرمایا کہ جو شخص شہادت کا آرزو مند ہے وہی آگے بڑھے اور اپنے اہل خانہ کے لیے وصیت بھی لکھ دے۔ ان میں سے حضرت سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان پیچھے رہ گئے۔ ان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کی سواری کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ اس کی تلاش میں لگ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حجش آگے بڑھے تو انہیں مشرکین میں سے حکم بن کیسان، عثمان بن عبداللہ وغیرہ ملے۔ واقد بن عبداللہ نے عمرو بن حضرمی کو قتل کر دیا، 2 کو قیدی بنا لیا اور قافلے کے مال کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ یہ پہلا مال غنیمت تھا جو صحابہ کرام کو حاصل ہوا۔ جب صحابہ کرام مال غنیمت اور قیدی لے کر مدینہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے چاہا کہ فدیہ دے کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لیں، اور اعتنازاً کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کی بڑی اطاعت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے حرمت والے مہینے رجب میں ہمارے ساتھی کو قتل کیا۔ مسلمانوں نے جواب دیا، ہم نے اسے رجب میں قتل نہیں کیا بلکہ جمادی الثانی کی آخری رات میں قتل کیا ہے، اور رجب کا مہینہ داخل ہوتے ہی ہم نے اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیا۔
اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرما کر اہل مکہ کو آر دلائی کہ ٹھیک ہے، اس مہینے میں قتل کرنا حلال نہیں، لیکن تم جن افعال کا ارتکاب کر رہے ہو وہ اس مہینے میں قتل سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تم نے اللہ سے کفر کیا اور میرے رسول اور اس کے صحابہ کو مسجد حرام سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا یہ فعل قتل سے بھی زیادہ کبیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مہینے میں بیت اللہ شریف میں داخل ہونے سے روکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اپنے نبی کو فتح عطا فرمائی۔ مشرکین مسلمانوں پر اس مہینے میں جنگ کرنے کی وجہ سے اعتراض کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے اس کے بسنے والوں کو نکالنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان مہینوں میں لڑائی کرنے سے بھی زیادہ کبیح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن حجش کے سریہ کے بارے میں نازل ہوئی جس میں عمرو بن حضرمی قتل ہوا۔ ابن اسحاق نے اس واقعے کو اپنی سیرت میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس سریہ میں 8 صحابہ کرام شامل تھے۔ 7 کے نام تو پہلے ذکر کر چکے ہیں اور 8ویں عکاشہ بن محسن تھے۔ ابن اسحاق کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن حجش نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس مال غنیمت میں 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال غنیمت کو اس طرح تقسیم کرنے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ علیحدہ کر دیا تھا اور باقی مال آپس میں تقسیم کر دیا تھا۔ جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اس حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا اور مال غنیمت لینے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ان مجاہدین پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ لوگ خیال کرنے لگے کہ ان کے دونوں جہان برباد ہو گئے۔ دوسرے مسلمان بھی ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے لگے۔ قریش نے شور مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے حرمت والے مہینوں کی عزت کو خاک میں ملا دیا، اس میں خون بہایا، مال لوٹا، لوگوں کو قیدی بنایا۔ یہود نے حضرمی کے قتل سے یہ فعال بدلی کہ اب لڑائی پر زور ہوگا، بلکہ لڑائی تو بالکل قریب آ گئی۔ واقد بن عبداللہ کے نام سے یہ بدفعلی نکالی کہ اب جنگ بھڑک اٹھے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس کر دکھایا اور نتیجہ تمام کا تمام مشرکین کے خلاف رہا، اور مسلمانوں کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر تم نے اس حرمت والے مہینے میں کسی مشرک کو قتل کیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اللہ کی راہ اور مسجد حرام سے روکا اور تمہیں اس سے نکال دیا۔ ان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قتل سے زیادہ شنیع ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، یعنی یہ کفار جو مسلمانوں کو فتنہ اور آزمائش میں مبتلا کر کے اور تکلیف پہنچا کر مرتد بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی اسلام سے برگشتہ کرنے کی یہ مذموم حرکت قتل سے زیادہ بدتر ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور یہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی وہ اپنے اس کبھی فعل پر قائم رہیں گے۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو مسلمان جس رنج اور افسوس میں مبتلا تھے وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت لے لیا۔ قریش مکہ نے پیغام بھیجا کہ ہمارے دونوں ساتھیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک میرے دونوں صحابی سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان نہ آ جائیں ہم فدیہ نہیں لیں گے۔ جب حضرت سعد اور عتبہ واپس آ گئے تو آپ نے فدیہ لے کر دونوں قیدی چھوڑ دیے۔ ان میں سے حکم بن کسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی رہے حتیٰ کہ بیرمونہ کے واقعے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ عثمان بن عبداللہ مکہ چلا گیا اور وہاں کفر کی حالت میں واصل جہنم ہوا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عبداللہ بن حجش اور آپ کے ساتھیوں کو بہت خوشی ہوئی اور سوچنے لگے کیا انہیں اس کا آخری اجر بھی ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کیا ہمیں مجاہدین کا اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ان الذین آمنوا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیا۔ اس حدیث کو امام زہری اور یزید بن رومان نے حضرت عروہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی کئی اور دوسری اسناد بھی ہیں، ان میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ابن خضرمی مشرکین کا سب سے پہلا مقتول تھا۔ قریش مکہ کا ایک وفد مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور یہ پوچھنے لگے کیا اس حرمت والے مہینے میں جنگ جائز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یسألونک کا نازل فرمائی۔ اس کا تفصیلی ذکر بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں کیا ہے۔ ابن ہشام فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلی غنیمت ہے جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور ابن حضرمی پہلا مشرک ہے جس کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیسان پہلے قیدی تھے جن کو مسلمانوں نے گرفتار کیا۔ اس واقعے کے بارے میں کچھ اشعار بھی کہے گئے ہیں، بعض نے ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی طرف منسوب کیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ اشعار خود عبداللہ بن حجش نے کہے ہیں۔ تم حرمت والے مہینے میں قتل کو بڑا عظیم سمجھتے ہو، لیکن ایک عقل مند کے نزدیک تمہارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اعراض کرنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اس سے بھی عظیم ہے۔ تمہارا مسجد حرام سے مسلمانوں کا نکالنا اس لیے ہے کہ وہاں تمہیں اللہ کو سجدہ کرنے والا نظر نہ آئے۔ اگر تم ہمیں اس کے قتل کے عار دلاتے ہو اور باغی اور حاسد لوگ اسلام کے خلاف افواہیں اڑاتے ہیں، تو نخلہ کے مقام پر ہمارے نیزوں نے ابن حضرمی کا خوب خون کیا جب واقد نے جنگ کی آگ کو بھڑکا دیا اور عثمان بن عبداللہ ہماری قید میں آ گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 219 220 219 220۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ينفقون قل العفو کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ: وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے، اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا و آخرت کے کاموں میں، اور پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے، اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔ تفسیر: یسألونک عن الخمر، حضرت عمر سے مروی ہے کہ جب شراب کی حرمت کی آیت نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کی یا باری تعالیٰ اس کے بارے میں قطعی اور واضح حکم نازل فرما۔ جب سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ کو انہیں بلا کر ان کے سامنے یہ آیت کریمہ پڑھی گئی تو آپ نے پھر یہی عرض کی یا باری تعالیٰ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ پھر سورہ نساء کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ سورہ نساء۔ ترجمہ: اے ایمان والو، نہ قریب جاؤ نماز کے جب تم حالت نشہ میں ہو۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا کہ نشے کی حالت میں کوئی نماز کے قریب نہ جائے۔ حضرت عمر کے سامنے جب یہ آیت پڑھی گئی تو آپ نے یہی دعا مانگی۔ پھر سورہ مائدہ والی آیت نازل ہوئی، آپ کو بلا کر یہ آیت سنائی گئی۔ جب قاری فہل انتم منتہون کے الفاظ پر پہنچا تو کہنے لگے ہم شراب سے رک گئے، ہم اس سے باز آئے۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن اس سند میں ایک راوی عمرو بن شرجیل ہمدانی کوفی ہیں جن کے بارے میں ابو ذرا فرماتے ہیں کہ ان کا سماع حضرت عمر سے ثابت نہیں۔ حضرت علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ یہ سند صحیح ہے۔ ترمذی نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ حضرت عمر نے یہ بھی فرمایا کہ یہ شراب مال کو برباد اور عقل کو تباہ کرتی ہے۔ یہ حدیث اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث کا ذکر سورہ مائدہ کی تفسیر میں پھر آئے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانپ دے، جس کا تفصیلی بیان بھی سورہ مائدہ میں آئے گا۔ میسر سے مراد جوا ہے۔ کل فیہما اسم کبیر، ان کا گناہ اور نقصان دینی اعتبار سے ہیں اور منافع دنیوی اعتبار سے ہے۔ اس طرح کے کھانے کو ہضم کرتی ہے، فضلات کو خارج کرتی ہے۔ بعض اوقات اس سے ذہن تیز ہو جاتا ہے اور اس سے لذت و سرور حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت کا دور جاہلیت کا شعر ہے۔ شراب پی کر ہم اپنے آپ کو شہنشاہ اور بہادر سمجھنے لگتے ہیں
اور ہم دشمن کا سامنا کرنے سے بالکل خائف نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس کی خرید و فروخت اور تجارت میں نفع ممکن ہے۔ بعض اوقات انسان جوئے میں بھی جیت کر اپنے اہل و عیال کو خوش کرتا ہے، لیکن ان کے یہ فوائد ان کے نقصان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے نقصانات کا تعلق عقل اور دین سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ شراب کی قطعی حرمت کا پیش خیمہ تھی اور یہ اس پر صراحتاً دلالت نہیں کرتی۔ اس لیے حضرت عمر نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اے اللہ، شراب کی حرمت کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما۔ حتیٰ کہ شراب کی حرمت کا صریح حکم سورہ مائدہ میں نازل ہوا، جس کا تفصیلی بیان سورہ مائدہ کی تفسیر میں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، شعبی، مجاہد، قتادہ، ربیع بن انس اور عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ شراب کے بارے میں سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ نساء والی آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد مائدہ والی آیت نازل ہوئی جس نے صریح طور پر شراب کو حرام کر دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ کو زبر اور پیش دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ دونوں قرأتیں صحیح ہیں اور ان کا معنی قریب قریب ہے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ثعلبہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے غلام بھی ہیں اور اہل و عیال بھی ہم مالدار ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال پر خرچ سے بچ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، عطا، اکرمہ، سعید بن جبیر، محمد بن کعب، حسن بصری وغیرہ ہم کئی دوسرے مفسرین و علماء سے یہی منقول ہے۔ طاؤس فرماتے ہیں ہر چیز سے تھوڑا تھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ افضل و بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ان تمام اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ حاجت سے زائد چیز خدا کی راہ میں خرچ کر دی جائے۔ حضرت حسن بصری نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے، اتنا خرچ نہ کرو کہ سارا مال ہی صرف کر دو اور لوگوں سے سوال کرنے بیٹھ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس دینار ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اپنی ذات پر خرچ کرو۔ اس نے عرض کی میرے پاس ایک اور ہے۔ فرمایا اسے اپنی بیوی پر خرچ کرو۔ عرض کی اس کے علاوہ ایک اور ہے۔ فرمایا اسے اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ عرض کی اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے۔ فرمایا تم صاحب بصیرت ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا اپنی ذات سے شروع کرو، پہلے اپنے نفس پر صدقہ کرو، اگر پھر کوئی چیز بچے تو اہل و عیال کو دو، اگر اس سے بھی بچ جائے تو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، اور اگر اس سے بھی بچ جائے تو حاجت مندوں میں تقسیم کرو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان دولت اور غنا کی حالت میں کرتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جو لوگ تیری کفالت میں ہیں صدقہ و خیرات کی ابتدا ان سے کرو۔ حدیث قدسی میں ہے، اے ابن آدم اگر اپنی حاجت سے زائد مال کو خرچ کرے گا تو اس پر تجھے کوئی ملامت نہیں ہوگی۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ آیت زکوٰۃ کے ساتھ منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عطا خراسانی سے منقول ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں بلکہ آیت زکوٰۃ اس کی وضاحت اور تفسیر ہے، اور یہی قول صحیح ہے۔ کذالک یبین اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو تفصیلاً اور واضح طور پر بیان کیا ہے، ایسے ہی دوسری آیات میں بھی اپنے احکام وعدہ وعید بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا و آخرت کے کاموں میں خوب غور و فکر کر لو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں تاکہ تم دنیا کے زوال اور آخرت کی بقا کے بارے میں غور و فکر کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں قسم بخدا جو اس میں غور و فکر کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا آزمائش اور فنا کا گھر ہے اور آخرت جزا اور بقا کا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے سے دنیا پر آخرت کی فضیلت معلوم ہو جائے گی، اس لیے آخرت کو دنیا پر ترجیح دو۔ یسألونک عن الیتامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، سورہ انعام، ترجمہ اور مت قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے کہ بہت اچھا ہو۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، سورہ نساء، ترجمہ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، وہ عنقریب جھونکے جائیں بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تو ان لوگوں نے جن کے پاس یتیم پرورش پا رہے تھے ان کا کھانا پینا اپنے کھانے پینے سے الگ کر لیا، اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو علیحدہ رکھ دیتے۔ اب وہ کھانا یا یتیم کھا لیتا یا خراب ہو جاتا، اس طرح یتیموں کا بھی نقصان ہوتا۔
اور اہل خانہ کو بھی پریشانی ہوتی۔ ان لوگوں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یعنی ان کے کھانے کو اپنے کھانے پینے سے ملا لو۔ اس کو ابو داؤد، نسائی، ابن ابی حاتم اور حاکم نے ذکر کیا ہے، اور اس کی مثل حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہے۔ کئی ایک مفسرین نے اس آیت کے شان نزول میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھے یہ چیز ناپسند ہے کہ میں اپنے پاس یتیم کا مال الگ رکھوں، بلکہ میں اسے اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا کر رکھوں گی۔ کل اصلاح لہم خیر، اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا مال الگ رکھنا بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم ان کی خورد و نوش کی چیزوں کو اپنی چیزوں سے ملاؤ گے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کس کی نیت بری ہے کس کی اچھی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں تنگی اور مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اس نے تمہیں وسعت اور آسانی عطا فرمائی اور یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانے کو تمہارے لیے مباح کر دیا۔ بلکہ یتیم کا کفیل اگر فقیر اور محتاج ہو تو وہ معروف طریقہ سے اس کے مال سے خرچ کر سکتا ہے، پھر اگر وہ خوشحال ہو جائے تو مال واپس لوٹا دے، ورنہ ضروری نہیں۔ اس کا تفصیلی بیان سورہ نساء میں آئے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔